Alhamdulillah, today we are going to discuss para number 17 اور اس میں سورہ انبیاء ہے, سورہ حج ہے. سورہ انبیاء کمپلیٹ آتی ہے اس میں, اور سورہ انبیاء سے ہی ریفلیکشن میں لینا چاہوں گا. مائی فیوریٹ پیسج وچ ہیز ہیلپ می سو مچ تھرو آؤٹ مائی لائف. جب بھی میں ڈاؤن ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے ان آیات کی تلاوت بھی کروں اور ترجمے بے خاص جو ہے وہ غور کروں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی خالص توحید باور کرائی ہے کہ ایون انبیاء کتنی بے بسی سے اللہ کے سامنے گڑا کر عاجزی اور انکساری سے دعا کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو توحید اللہ نے اپنی باور کرائی, سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, دوسروں سے مانگتے ہیں اللہ معاف کریں. اور ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی غلط عقائد پائے جاتے ہیں. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے, اولیاء کے بارے میں غلط عقائد ہیں. ایون وہ اولیاء کی ٹیچنگز بھی نہیں ہیں. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ان کے حوالے سے بڑے غلط عقائد, آئی ایم شیور یہ ان کی ٹیچنگز نہیں تھیں. تو بہرحال پہلے تو توحید. دوسرا جو انبیاء کا تذکرہ ہے, ایوری ون کین ریلیٹ ٹو دیز انسیڈنٹس. سب سے پہلے حضرت ایوب کا تذکرہ آتا ہے. یہ میں آیت نمبر 83 to 92 پیسج کا ذکر کر رہا ہوں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور مینشن ایوب جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب, مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ارحم الراحمین ہے. اب یہ حضرت ایوب سے ہر وہ بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے جو کوئی ٹرمینل ایلنس کا شکار ہے, اللہ معاف کرے, جسے وائٹل کریج کی ضرورت ہے. اور کریج کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر قسم کا کریج, بہادری اور مقابلہ کرنے کی ایک سکت. تو انہوں نے اللہ سے ہی اسٹرینتھ پکڑی اور بے بسی ظاہر کر دی کہ اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور اب مجھے چھو لیا ہے اس تکلیف نے اس لیول پہ. تو اللہ بے شک تو ارحم الراحمین ہے, تو میری مدد فرما. پھر اللہ کہتے ہیں سو وی ریسپونڈیڈ ٹو ہم اینڈ ریمووڈ وٹ افلکٹڈ ہم آف ایڈورسٹی اینڈ وی گیو ہم بیک ہز فیملی and the like thereof with them as a mercy from us and a reminder for the worshippers of Allah. قرآن میں کوئی ایسی سٹوری نہیں جو نا امیدی پہ مبنی ہو. ہوپ اینڈ ہوپ. اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سنی, ریٹرن بھی کیا. اسماعیل, ادریس, ذوالکفل کا ذکر ہے. کل من الصابرین. اور اگلی آیت میں انہم من الصالحین, سب کے سب صابرین تھے. اینڈ they were of the righteous, صالحین بھی تھے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے, یونس علیہ السلام کا, مین آف دا فش. ہر وہ انسان جو اس سچویشن میں مبتلا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, نہ فیوچر نظر آ رہا ہے, نہ پریزنٹ میں کوئی امید نظر آ رہی ہے. ان فیکٹ دیر آر سم پیپل ہو ہیو لاسٹ دا ول ٹو لیو. یونس علیہ السلام کی حالت دیکھیں کہ اس ہوپ لیس سچویشن میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے رسپونڈ بھی کیا اور اسے غم سے, ڈسٹریس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ رسپونڈ کرتا ہے بلیورز کو. حضرت زکریا کا ذکر ہے, سبحان اللہ, جن کی اولاد نہیں ہو رہی, کہ اس نے پکارا اپنے رب کو تنہائی میں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مائی لارڈ ڈو ناٹ لیو می الون ود نو ہیئر وائل یو آر دا بیسٹ آف انہیریٹرز. اور پھر اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی دعا سنی, رسپونڈ کیا, یحییٰ دیا اسے, اور بہت نیک تھا. تو یہ جو ماشاءاللہ آیاز ہیں, یہ میری ریفلیکشن ہے. ہر وہ انسان جو بڑے غم سے, تکلیف سے گزر رہا ہے, اس کو موٹیویشن لینی چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ اللہ سے, اور بے شک اللہ اسے ضرور ریلیف دے گا. علی بھائی, میں 2-3 چیزیں آپ نے بات کرتے میں نے اس سے نوٹ کی ہیں, میں چاروں شیئر کروں. پہلی چیز تو آپ نے کہا نا کہ جیسے کہ توحید کا حوالے سے بہت سے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا, ان کی توحید, ان کی عاجزی اور انکساری. میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک شخص کا, اور ایک بھائی نے مجھے فارورڈ کیا. تو اس کے اندر وہ اللہ معاف کرے, وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا, کوئی ریلیجس پرسنالٹی ہے کسی خاص اسکول آف تھاٹ کی. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ معاف کرے, خدا کی جتنی خدائی ہے, نہیں مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے کیمرے کے سامنے بڑی شرم آ رہی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ خدا کی جتنی خدائی ہے نا, وہ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کے اوپر ایک رائی کے ذرے کے برابر ہے. اللہ, اور یہ میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھا سکتا ہوں, اللہ معاف کرے, اتنی یعنی سبحان اللہ, یعنی
یہاں پہ انبیاء کی عاجزی، یعنی وہ ذنون جو ہیں، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ہیوملٹی دیکھیں کہ اللہ انی ظلمت، وہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے سامنے عاجز کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ معاف کرے یہ بدبخت آدمی کس طریقے سے بات کر رہا ہے، یعنی کہ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں، اور یہ ریکارڈڈ کلپ ہے، یعنی ان فرنٹ آف دا کیمرا، اور ہزاروں کا مجمع اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، نمبر 1۔ دوسری چیز میں نے یہاں پہ یہ دیکھی کہ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا، ونادى ایوب نادى ربه انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ کریٹر جو ہے ایول کا وہ اللہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف نسبت نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی صرف چھوا ہے، تھوڑا سا ٹچ کیا مجھے بس، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پتہ چلا کہ یعنی جو ایول ہے اس کا کریٹر اللہ ضرور ہے، لیکن اس کا فاعل اللہ نہیں ہے، جیسے علماء نے وضاحت کی، تو فاعل انسان ہوتا ہے، اسی لیے نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے یا پھر اس شر کی طرف کی گئی۔ اور تیسری چیز جو علی بھائی نے بات کی نا کہ بار بار اینڈنگز کے حوالے سے، دیکھیں ہم وی آر دا پیپل آف ہیپی اینڈنگز، ہمارا دین جب بھی ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک ہوپ اور امید دیتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز کو دیکھیں، ان کے جتنے بھی ٹیلز ہیں، ان کی جتنے بھی بڑے بڑے لٹریچرز یا ماسٹر پیسز جو انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں نا، دے آر آل ڈیپینڈنٹ اپون، اللہ معاف کرے، ٹریجڈیز، یعنی ان کے ہاں ٹریجڈی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور ٹریجڈی جب تک نہیں ہوتی، جتنے بھی کلاسیکل لٹریچر پڑھے، میں نے بہت زیادہ پڑھا، میرا خود سبجیکٹ تھا اے لیولس کے اندر، تو وہ سارے آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو انسان اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے، اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے، اور سبحان اللہ آپ قرآن و سنت کی جتنی سٹوری سن لیں، ہر سٹوری کے اندر سبحان اللہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہیپی اینڈنگ ملتی ہے۔ تو یہ ہوپ فل ہیپی اینڈنگ، اور آج کل میں سوچتا ہوں اللہ معاف کرے ایک پورا ٹرینڈ ہے، جانرا ہے، یعنی جتنی بھی اللہ معاف کرے موویز آتی ہیں اس کے اندر میجورٹی جو اللہ معاف کرے یہ جو ہارر موویز ہوتی ہیں ان کی اینڈنگز جو ہے نا جان بوجھ کے ان کو ٹریجڈی کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، ٹریجڈی دکھائی جاتی ہے، یعنی ایک ڈپریشن، اور انسان نا اسے یعنی انفارچونیٹلی اس کو ایک لذت کا ایک سورس بنا دیا گیا ہمارے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہے۔ میں اپنی ریفلیکشن کی طرف آتا ہوں۔ ایک آیت ہے احمد بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں ضرور، اور یہ آپ سے بھی سوال ظاہرہ پوچھا جاتا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، نہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، کہ اگر اس کائنات کو بنانے والے ملٹیپل گاڈز اور ڈیٹیز ہوتے تو یہاں پہ فساد پڑ جاتا، یعنی ان ادر ورڈز یہ جو آپ کو یونیفارمٹی اور کوہرنس نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے سورس آف انرجی وہ ایک ذات ہے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ کہا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، آیت نمبر 23 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ وہ جو کرتا ہے، بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب یہ سوال عام طور پہ کل رات بھی ہمارے جو قرآن کا سیشن ہوا تو ریفلیکشنز تھی تراویح کے بعد، مجھے ایک بھائی نے پوچھا کہ جب اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہے، سو وائی ڈڈ اللہ کریٹ، یعنی پرپس کیا ہے اس زندگی کا نا، مقصد۔ تو کہتے ہیں یہ چیز مجھے ہانٹ کرتی ہے سوال۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس پہ تھوڑی سی اپنی ریفلیکشن شیئر کریں، پھر میں کچھ چیزیں جو میں نے اپنی سوچا تو میں بھی اس میں انشاءاللہ ایڈ کروں گا۔ جی مغرم بھائی، ہمارے پرسپیکٹیو سے پرپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پرسپیکٹیو سے ہے بات، اور یہ واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے قرآن میں اس کو۔ لیکن ہمارے ہاں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں، یعنی اللہ کے پرسپیکٹیو سے اللہ تعالیٰ کو کیا معاذ اللہ یعنی حاجت تھی یا بینیفٹ تھا یا کیا تھا کیا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا اس کے پرسپیکٹیو سے۔ تو اس کا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، سیدھی سی جو بات ہے۔ اور جیسے آپ نے آیت بھی پڑھی نا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ہی از ناٹ سم ون ہو از آنسربل۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس سوال کو نا، اس سوال میں بھی ایک پرابلم ہے، انہیرنٹ ایک پرابلم ہے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کا پرسپیکٹیو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو پیدا کیا، تو جب بھی آپ اس قسم کا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھو گے، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیراڈائم کے اندر سوچو گے، آپ سوچو گے اللہ تعالیٰ کو جیسے آپ ہو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا تھا جب کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک پوائنٹ ان ٹائم آیا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے ایگزسٹنس کا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں کریٹ کروں گا۔ اب وہ فیصلہ کیوں کیا، اگر آپ اور میں سوچیں گے تو ہم اپنی ذات انسان جیسے سوچتا ہم ویسے سوچیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ سپر امپوز کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو میں کچھ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں بور ہو رہا تھا، یا میں نے کوئی کھیل تماشا دیکھنا ہے، یا انٹرٹینمنٹ کا اللہ نے انکار کیا یہاں پہ، بالکل انٹرٹینمنٹ۔ تو میں اپنے پرسپیکٹیو سے سوچوں گا، ہیومن پرسپیکٹیو سے۔